السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ روز ازل جب زمین کا سبزہ زار فرش اور آسمان کی نیلی چھت تیار ہوئی تھی اور اس میں سورج کا روشن چراغ اور چاند کی خوشنما قندیل جلائی گئی تھی، یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ صبح و شام کی تبدیلیوں اور شب و روز کی الٹ پھیر سے ہفتہ اور پھر جو مہینے وجود میں آتے ہیں وہ 12 ہیں، جن میں 4 مہینے بڑے ہی مبارک اور محترم ہیں۔ چنانچہ خالق عالم اپنی آخری کتاب کی صورت بارات میں یوں گویا ہوتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم سے 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کسی شاعر نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے، قرآن میں فرماتا ہے رب، سال اندر 4 ہیں ماہ ادب، ان میں سے محرم کا مہینہ بڑا ہی قابل احترام ہے۔ اس کا احترام جاہلیت کے تاریک ترین زمانے میں بھی باقی تھا۔ ریگزار عرب کے بدو جو علم سے دور اور عقل سے بیگانہ، وحشت سے قریب اور جنگ و جدال کے شوقین تھے، وہ بھی ان مہینوں کے احترام میں قتل و قتال، جنگ و جدال، لوٹ مار اور چوری اور ڈکیتی سے باز رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے مہینہ کو محرم الحرام کہا جاتا ہے کہ اس میں انسانوں کے خون کی ہولی کھیلنا حرام ہے۔ اس مبارک مہینہ کی 10ویں تاریخ تو گویا خوبیوں اور فضیلتوں کا گلدستہ ہے۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ عشر سے ماخوذ ہے، اس سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ سے انبیاء کے خصوصی وابستگی اور ان کی حیات سے متعلق اہم واقعات کا اس روز میں پیش آنا یوم عاشورہ کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے۔ اس دن کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ رمضان کے بعد اسی دن کے روزہ کو افضلیت حاصل ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ کے بعد محرم کے مہینہ کا روزہ افضل ترین روزہ ہے۔ یوم عاشورہ جو کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے، نہایت ہی اہم اور مبارک دن ہے۔ اس دن میں بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن نواسہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی اسلام کو ابدی حیات بخشنے والی شہادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھا کریں تاکہ ان سے تفریق ہو۔ دنیا بھر کے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کے دن ہوئی تھی۔ اس روز ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کے روز ہی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے عرش، سورج، چاند، ستارے، زمین اور آسمان اور جنت کی تخلیق بھی اسی دن کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور انہیں نمرود کی آگ سے نجات کے دونوں بڑے واقعات اسی روز پیش آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات کا دن بھی 10 محرم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز پیدا کیے گئے اور اسی روز ہی انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اس دن ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن کنارے لگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت کا مالک اللہ نے اسی دن بنایا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ اسی دن اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی دن کیا تھا۔ اسی دن پہلی بار آسمان سے بارش ہوئی تھی۔ قیامت آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے قیامت کے دن 10 محرم ہوگا۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا اس روز بھی تاریخ 10 محرم ہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جو عظیم قربانی دی، اس واقعہ کو کئی صدیاں گزر گئی ہیں مگر یہ آج بھی اپنی تر و تازگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آزادی کے متوالوں، ظلم سے ٹکرانے والوں،
حق کا پرچم بلند کرنے والوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچم تھامنے والوں اور غلامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینے والوں کے لیے کربلا آج بھی مشعل راہ ہے۔ تحریک کربلا ہمیں ہر مذہب اور مسلک اور زندگی کے ہر شعبے کے افراد کے لیے یکساں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس تحریک میں 6 ماہ کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اور پاک باز خواتین کے تاریخ ساز کردار سے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ غیر مذہب اور جاہل معاشرہ میں جو جانوروں کے پانی پینے اور پلانے پر طویل جنگوں میں مصروف رہتے تھے، وہ بھی اس ماہ میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اسلامی دنیا میں محرم کی اہمیت واقعہ کربلا کی وجہ سے زیادہ ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، واقعہ کربلا میں 16 اہل بیت سمیت 76 افراد نے شہادت پائی۔ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے، اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی روئے تھے۔ محرم الحرام کے ان واقعات میں دیکھیں کہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، مگر افسوس کہ آج کے مسلمان اس ماہ میں افسوس کے لیے کالے کپڑے پہننا، شادی بیاہ نہ کرنا جیسے کام تو کرتے ہیں، مگر ان 2 دن میں روزہ رکھنے کی جو سنت ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔